اب وہ زندگی جو اس پنجرے میں بند ہے یہ کیسے خوبصورت ہو؟ کیونکہ کپڑے کے حسن سے زندگی میں حسن نہیں آتا، ڈرائنگ روم کی خوبصورتی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی، بیڈ روم کے عالی شان ہونے سے، 10-12 کروڑ کا نیکلس پہننے سے، 50 کروڑ کی انگوٹھی پہننے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، 50 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ زندگی ایک اور چیز ہے، اور اس سے متعلق چیزیں وہ اور جہان ہے، وہ اور جہان۔ تو اس کا اللہ نے ہمیں پتہ بتایا، جس اللہ نے زندگی دی اسی اللہ نے ہمیں اس کا پتہ بتایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے، اور وہ ایک ہی جگہ سودا ملتا ہے پورے لاہور میں، اور کسی کے پاس پورے 6 بر اعظم میں، 7 بر اعظم میں، اور کسی کے پاس زندگی کی خوبصورتی کا راز نہیں ہے، وہ صرف میرے محبوب کے پاس ہے۔ وہاں آؤ، تمہاری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے۔ سوئٹزرلینڈ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، دنیا کا خوبصورت ترین ملک، اور ایک آدمی غریب نہیں وہاں، ایک آدمی وہاں غریب نہیں، سب خوشحال ہیں، مالدار ہیں، فقیر غریب ایک شخص بھی نہیں۔ اس طرح انہوں نے اس کو سیٹ کیا، اور اس ملک میں خودکشی کرنا قانوناً جائز، کہ آپ درخواست دیتے ہیں میں مرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی درخواست پہ آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا کے موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ ملک خوبصورت، لوگ خوبصورت، وادیاں خوبصورت، گھر خوبصورت، سواریاں خوبصورت، شہر چمکتے اجلے۔ میں لیٹ آ گیا، معافی چاہتا ہوں کہ سڑکاں کوئی نہ ہیں، دریا بنے ہوئے ہیں، تو بیڑی دی لوڑ آئی، اسی گڈی تے موٹر تے چڑھ بیٹھے۔ تو ہمارے تو شہروں کا حال کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں مرنے کی اجازت کیوں ہے؟ میں تو اگر مرنا چاہتے ہو آ جاؤ، ہم تمہیں زہر کا ٹیکہ لگا دیں۔ کہ ان کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ زندگی خوبصورت کیسے بنتی ہے۔ یہ بنانے والے کے پاس یہ علم ہے جس نے ہمیں بنایا، اور اس نے اس کو ٹرانسفر کیا اپنے حبیب کی طرف، اور کسی کو نہیں دیا، وہاں سے یہ ملے گا۔ کیونکہ زندگی چیزوں کا نام نہیں، احساسات کا نام ہے۔ احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی ویران ہو جاتی، اور احساس کو جب نشو و نما ملتی ہے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی۔ اور زندگی احساس پر چوٹ چھوٹی گاڑی سے نہیں پڑتی، برے رویوں سے پڑتی۔ برے اخلاق زندگیوں کو تاریکی میں بدل دھکیل دیتے ہیں، اور اچھے رویے اور اچھے اخلاق وہ زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتے۔ ایک آدمی 20 کنال کے گھر میں رہتا ہو اور بچے نافرمان ہوں، کیا خیال ہے اس کی زندگی میں خوشی ہوتی؟ اس گھر میں رہنے والی ماں خوش ہوگی؟ یا خامند بیوی میں بدتمیز ہوں، عورت کی زبان بھی لمبی ہو، مرد کی زبان بھی لمبی ہو، تو کیا انہیں رولز رائس میں بیٹھ کے سکھ محسوس ہوگا؟ یا سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھا کے ان کے اندر خوشی داخل ہوگی؟ میرے بھائی بہنوں، زندگی احساس کا نام ہے، اور احساس کو انگوٹھی نہیں خوش کرتی، زیور نہیں خوش کرتا، 22واں گریڈ نہیں خوش کرتا،
چیزیں نہیں خوش کرتی، بڑے بڑے محل خوش نہیں کرتے، احساس کو خوبصورت اخلاق پانی لگاتے ہیں اور احساس کو بد اخلاقی آگ لگا دیتے۔ بھائیوں میں سلوک نہ ہو، خاوند بیوی میں سلوک نہ ہو، اولاد ماں باپ میں سلوک نہ ہو، پڑوسی میں سلوک نہ ہو تو وہ جنگل بن جاتا، جنگل بن جاتا۔ اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کو زیور پہنایا، جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جس طریقے کو اپنا کر یہ مستورات آپ ہم یہ ہمارے بچے ایک عالی شان حسین خوبصورت زندگی گزار سکتے۔ تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمارے بچے اللہ کرے اپنے نبی کو پہچان لیں اور ہم بڑے بھی پہچان لیں کہ یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے، جو سونے چاندی کے ڈھیر میں نہیں ملتی، بادشاہوں کے در سے نہیں ملتی، یہ خیرات وہاں سے ملتی۔ تو اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو خاندانی لحاظ سے خوبصورت بنایا کہ میرے نبی نے کہا سب نسل انسانی میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا، پھر عربوں میں سے مضر کو چھانٹا، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں اس دنیا میں سب سے عالی خاندان والا ہوں، مجھ سے بڑا خاندان کسی کا نہیں، مجھ سے بڑا کسی کا نسب نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی وسأبلها ببلالها، قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن میری اولاد کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹے گا، میں اسے پانی لگاؤں گا، میں اسے پانی لگاؤں گا۔ تو پہلا حسن دیا خاندان کا، ساری کائنات میں سے چھانٹ کے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں طرف سے ریت اور پہاڑ کھڑے کر دیے کہ کوئی غیر قوم اندر نہ جا سکے، اور ان کی فطری صلاحیتیں اور ان کی فطری صفات وہ ابھرتی رہیں۔ تو خاندان کے لحاظ سے سب سے بلند و بالا اور کسی کا خاندانی نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، یہ واحد ہستی ہمارے نبی جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ نماز کی ہر رکعت میں مرد عورت سے، عالم جاہل سے، نیک غافل، پڑھا ہوا ان پڑھ، اللہ تعالیٰ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر بندے بندی سے ایک اعتراف کرواتا کہ تم یہ مانو کہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا، تم یہ مانو کہ میں جاہل ہوں، تم یہ مانو کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ جب تک یہ تسلیم نہ ہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کون سیکھنے کا ارادہ کرتا ہے؟ جب پہلے ہی ذہن میں یہ سمایا ہوا ہو کہ مجھے تو سب پتہ ہے، حالانکہ کسی
زمانے میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب پتہ ہے، وہ صرف اللہ ہے جسے سب پتہ ہے۔ کہ یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو پیدا نہ ہوا ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس کے اوپر کوئی نہ ہو، یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس سے چھپا ہوا کوئی نہ ہو، تو وہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ اور اللہ اس کو یوں بیان کرتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ڈیفنس والے میری تسبیح پڑھیں نہ پڑھیں، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزت و حکمت والا ہے۔ کیسی عزت ہے، کیسی حکمت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے، اتنی عزت والا ہے۔ کیسی حکمت ہے کہ اتنے بڑے نظام کو چلاتے ہوئے نہ تھکتا ہے، نہ اونگتا ہے، اور نہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے۔ کام زیادہ بڑھ گیا اور کوے کے انڈے سے کتا نکل آیا اور اللہ سوری کرنے لگا، بھائی میرے بندو معاف کرنا، ذرا ٹینشن بڑھ گئی تھی، کام زیادہ ہو گیا تو پتہ نہیں چلا، تو وہ کنویں کوے کے انڈے سے کبوتر نکل آیا، کتا۔ ایسے میں مثال دے رہا ہوں۔ تو میرا رب بھول سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ کتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ کا ایک ذرے کے برابر کوئی شے تیرے رب کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے تو پیچھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہا، اور میرا رب کہتا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ۔ کیسی حکمتوں والا ہوں، کیسی عزت والا ہوں، اتنا بڑا ملک میری ملک ہے اور مجھے ساری مخلوق کا پتہ ہے۔ تم تو اپنے بندے نہیں گن سکتے، تیرے رب نے تو چیونٹیوں کو بھی گن رکھا ہے۔ تم تو اپنی چیزوں کا وزن نہیں کر سکتے، تیرے رب نے پہاڑوں کو تول کے رکھا ہے، سمندروں کے پانی کو تول کے رکھا ہے، اور دریاؤں کی موجوں کو ناپ کے رکھا ہے، اور بارش میں اترنے والے قطروں کو ناپ کے تول کے گن کے رکھا ہے، اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے، 24 گھنٹے، 12 مہینے، پورا سال، 365 دن میں ایک دن ایسا نہیں جبکہ اس کائنات میں بارش نہ ہو رہی ہو۔ اور تیرا رب کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ، میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ میں اپنی ذات میں لا محدود، میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک۔ باقی سب کو میں نے بنایا، باقی سب کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، کہیں سے شروع ہے، کہیں پہ ختم ہے، کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے، کہیں سے دی اینڈ ہے۔ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، جس کی نہ ابتدا ہے، هو الاول، کوئی ابتدا نہیں، والآخر، کوئی انتہا نہیں، والظاہر، کوئی اس سے بلند نہیں، والباطن، کوئی اس سے چھپا نہیں۔ تو جو چار صفتوں کا مالک ہو کہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتہ ہے تو خوبصورت لگتا ہے، سونا لگتا ہے۔ میرے جیسا بے وقوف کہے میں نے بہت پڑھا ہے، مجھے سارا پتہ ہے، یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے جو کہے ہمیں سب پتہ ہے۔ تو جب اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو پھر کہا وهو بكل شيء علیم، میں پھر وہ اللہ ہوں جسے ہر شے کا پتہ ہے، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ یہ مانو
کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ کون سی آیت ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ اعتراف کروا رہا ہے کہ کہو مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، صرف تیرے اللہ کو پتا ہے، لہذا اللہ سے کہو مجھے راہ دکھائے۔ ہر رکعت میں پھر تھوڑی چند آیات اور ملا لوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے بھی واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، یہ پرلے درجے کا ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ پرلے درجے کا جلد باز ہے، اور فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ اعلیٰ درجے کا ناشکرا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑا بخیل ہے، چھوٹا موٹا نہیں، اور بہت بڑا بخیل ہے، گن گن کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفور مبین، کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یئوس قنوط، میں ذرا سا ٹیکا لگا دوں، ہلکا سا جھٹکا دے دوں تو سب سے زیادہ نا امید بھی ہوتا ہے اور میرے گلے بھی کرتا ہے، اور تھوڑا سا دروازہ کھول دوں، 4 پیسے پکڑا دوں تو ایک دن ایک دم فرح فخور، تکبر میں بھی آتا ہے، اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ایکس رے، قرآن کا ایکس رے۔ اب آؤ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے، میرا زبان حال ہے، یہ اس آیت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ میرا بندہ، میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے، اور کیسے پہنچنا ہے، کیا راستہ ہے، لہذا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے، مجھے چلا بتا نہیں، چلا، اور چلا نہیں ہاتھ پکڑ کے پہنچا۔ قرآن میں یہ 2 طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وہاں لفظ ہے الہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم، الہ کے بغیر، الہ کے ساتھ اور الہ کے بغیر کیا فرق ہے؟ ایک نوجوان آ رہا ہے کہ جی میں نے عقیل ڈیڈی صاحب کے گھر جانا ہے، آج وہاں بیان ہے، کوئی مجھے راستہ بتا دو، تو کہے گا یہ کون سا خیابان ہے؟ وہ کہے گا حافظ خیابان ہے اور فلاں روڈ ہے اور فلاں مکان ہے اور ادھر ایک سگنل ہے، آگے آپ کو رش ملے گا گاڑیوں کا، تو سمجھنا کہ وہ بیان ہے۔ یہ ہے الہ، جی مجھے ذرا بتائیے، تو آپ کو یوں بتاتا ہے، یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں۔ اس کو کہتے ہیں اہدنا الی صراط مستقیم، الہ، کہ وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ مجھ سے مانگو، اگر میں نے تمہیں یوں یوں کر کے بتایا تو تم ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہو اور ہی بھٹک جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں مانگو یا اللہ۔ اس کی دوسری مثال، چونکہ زندگی سفروں میں گزری تو کئی دفعہ تو کسی نے بتایا تو پتہ چل جاتا تھا دوسرے ملکوں میں کہ یوں جائیں یوں جائیں، کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پتہ چلتا تو ہم اس کی محنت کرتے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں، تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا، کبھی کبھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الی صراط مستقیم کا فرق بتا رہا ہوں۔ الہ کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں آپ کو راستہ بتا دوں، آپ مجھے راستہ بتا دیں۔ جب آپ مجھے راستہ بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کدھر کا آپ پتہ بتا رہے ہو، آپ ایسا مہربانی کرو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے آپ، کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں،
وہ اب گاڑی میں بیٹھتا ہے اور چلاتے 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 یہاں دروازے تک اتارتا ہے. میں کہتا ہوں عقیل صاحب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے جو سب سے موٹا ہوگا وہ عقیل صاحب ہوگا. ایسے ہی ایک لطیفہ لگا دیا. ویسے مسلمان کو موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا پیٹ صحابی کا بڑا باہر نکلا تھا، تو آپ نے یوں انگلی اس کے پیٹ پر ماری، یوں کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. لو کان ھذا فی غیر ھذا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کہ کئی آدمی ہیں جن کا پیٹ دائیں جاتا ہے وہ بائیں جاتے ہیں، وہ دائیں جاتے ہیں پیٹ بائیں جاتا ہے. وہ ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، ایسے ان کا پیٹ ہنس رہا ہوتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے یوں کہو یا اللہ سچی بات یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا، ہمارا ہاتھ پکڑ اور چلا ہمیں اس راستے پر جس سے ہم بھی سوکھے چلیں اور لوگوں کو بھی دکھ نہ پہنچے اور ہم بھی جنت تک پہنچ جائیں، دنیا کے دکھوں سے نکل جائیں اور تیری جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا تک پہنچ جائیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا ہاتھ پکڑ. اب ادھر ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دی تھی. 7 آیات پوری تورات سب سے بڑی کتاب تھی جو اتاری گئی، اس کے بدلے میں سورۃ فاتحہ، اور انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ دے دی گئی، اور زبور کے بدلے میں حامیم دے دی گئی. حامیم کی 7 صورتیں، 9 صورتوں میں ساری آسمانی کتابیں داخل ہو گئیں. وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی. ٹھیک ہو گیا. علماء یوں فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. تو آیت الکرسی سارے کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے اور اللہ اپنا ہی تعارف کرا رہا ہے اور کسی چیز کا تعارف نہیں. جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، یہ جنتی ہے اس لیے عزت کرتا ہوں. میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، اندر بھی باہر بھی، آواز جا رہی ہے دور دور تک، گھروں میں بھی. اللہ کے واسطے اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو، حکومتوں سے مطالبے کرنے چھوڑ دو، واہ ویلے کرنے چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اور ان کی زندگی میں ڈھل جاؤ، ان کے پیچھے چل پڑو. اللہ کا غیبی نظام تمہاری حفاظت کے لیے اترے گا. سلمان فارسی عراق کے گورنر تھے. چوریاں ہونے لگی جیسے آج کل کراچی میں پورے پاکستان میں ہو رہی، چوریاں ہونے لگی. تو لوگوں نے آ کر شکایت کی جناب امیر صاحب چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں. اچھا کاغذ لاؤ قلم لاؤ، کاغذ قلم کاغذ قلم. اللہ کے بندے سلمان فارسی کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام، رات کو جو آدمی تمہیں مشکوک نظر آئے اسے چیر پھاڑ کے پھینک دو، اور کہا یہ میرا پرچہ لے جاؤ اور شہر کے بڑے دروازے کے اوپر لٹکا دو، اور آج شہر کا دروازہ کھول دو. پہلے بند ہوتے تھے کہ چوریاں بڑھ گئیں، اور فرمایا کھول دو، اور کہا لوگوں کو بتا دو جو نکلے گا اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہوگا. جب عشاء کی نماز ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو جنگل سے غول کے غول شیر اور چیتوں کا شہر میں داخل ہو گیا. تم اللہ اس کے رسول کے غلام بنو، غلام بنو. میرے رب کی قسم
اس کی مدد دیکھو گے۔ قادسیہ کی جنگ بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی، اس کے لیے سپاہیوں کے لیے غلہ اکٹھا کرنا تھا اور کھانا فراہم کرنا تھا۔ تو ایک علاقہ تھا میسان، وہاں جانور بہت تھے، چرواہے زیادہ تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عمر بن عاصم بن عمر انصاری کو بھیجا کہ وہاں سے جانور لے کر آؤ۔ جب ایرانیوں کو پتہ چلا، انہوں نے سارے جانور جنگل میں چھپا دیے۔ جب یہ 500 کا دستہ پہنچا تو ان سے کہنے لگے بھائی ہمیں کچھ جانور چاہیے، مل جائیں گے؟ کہا کوئی نہیں تھے، تب موئی ہوئی بکری کوئی نہیں تو تھی کی ویکھن آ گئے ہو۔ تو وہ سارا واقعی کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کھڑے تھے کہ جنگل سے آواز آئی، ہا نحن ہا نحن ہا نحن۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر۔ زور سے آواز آئی۔ تو جب یہ جنگل میں گئے تو سب گائے، بکریاں، بھیڑ، بیل یوں سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے۔ خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، سر من فداء راہ بسوار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاکت غد، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ کہ کیوں آؤ آؤ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ میرے نبی کے ساتھ جب ہوا تو ان کے غلاموں کے ساتھ بھی ہوا۔ 10 تاریخ ہے، حج کا دن ہے، اور آپ قربانی کے لیے جانوروں کو بلواتے ہیں۔ 100 اونٹ لائے جاتے ہیں، ان میں سے 63 اونٹ آگے لائے جاتے ہیں جو آپ نے ذبح کرنا ہے، ان میں سے 5 اونٹ آپ کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں، ان میں سے 1 اونٹ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور آپ پرچہ اٹھا کر اس پر یوں مارتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ جب پچھلے اونٹوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہو گیا، تو سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی، اور ہر اونٹ رسی توڑا کے پہلے آ کے ذبح ہونا چاہتا تھا۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غد، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ کے حبیب سے صلح کر لو۔ ہماری بغاوت ہے جب سارا بازار جھوٹ بول رہا ہو، جب 100 میں 100 تاجر جھوٹا ہو، کوئی لاکھوں میں 1 سچا ہو، تو اس کا سچ اتنے بڑے طوفان کا منہ کیسے موڑے گا؟ جب 100 میں 100 تاجر ملاوٹ کرتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر دھوکہ دیتا ہو، جب 100 میں 100 تاجر ڈنڈی مارتا ہو، جب 100 میں 100 افسر رشوت لیتا ہو، جب ہر طاقتور ظالم ہو، جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے، ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے۔ ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے۔ میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں۔ فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آیا تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ، تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا ویسے رو رہے تھے خاموش آنسوں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولے نہیں، پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے۔ جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، یہ ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1,00,000 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا،
اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے. ہائے ہائے ہائے. وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں. یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا کہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا. بیٹا میں بہت غریب ہوں. میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں, ایک پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی, عصر تک وہ بک جاتی. پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے, آج کسی میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین. تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی؟ جب میں نے تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا. ان سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے, ان کا رونا کیا روں. چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں. کیوں نہیں خیال آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہوئی؟ نماز چھوڑ دو اللہ ناراض ہے, شراب پیو اللہ ناراض ہے, روزہ نہ رکھو اللہ ناراض ہے, زکوٰۃ نہ دو اللہ ناراض. یہ تو چھوٹے گناہ. کافر مشرک اللہ ناراض ہے. لیکن اس دھرتی پر صرف ایک گناہ ہے. اللہ کے واسطے میری سنو. عقیل نے بڑے بڑے لوگ بھی بلائے ہوں گے, اللہ کے واسطے میری بات سنو, میری فریاد سنو. میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں, میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں. میری سنو. میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں. جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتا, بینک خرید لے. پہلے اللہ سے صلح تو کرو. کہتے ہو چوریاں ہیں, ڈاکے, ہاں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, بد دعا نہیں کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں. چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے, اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں. نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے. یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو, قصہ ہی مکا دو, اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو, جزا سزا کا تصور مٹا دو, اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا. یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا, اڑ جانا, میں نہیں جانتا لال و زور. یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ, یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ, یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے کر کے. ہم کیسی امت ہیں جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے. ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے. اپنے قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے. میں نہیں کھڑا ہو سکتا, میرا دل گھبرانے لگتا ہے. اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے, ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح. اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے, اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے, حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے, اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے اور وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے. اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے پھٹ, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا, ان ہونٹوں کے اوپر سے لیے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. آؤ
آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو۔ ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی۔ بیگم سے چائے کی پیالی نہیں، پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتی اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں، آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں۔ پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کی جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے، اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں۔ کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے؟ یہودیوں نے آ کر۔ میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ یہ طوائف بن گئی، اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا جس نے گھنگرو پہنائے، جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا، وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے۔ اور جو بک گئی، اپنی غربت کی ماری ہوئی، وہ طوائف بن گئی، وہ رنڈی بن گئی۔ کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنایا؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے، کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے، کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتا، مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل اس کا نام تھا، میرے نبی نے قصہ سنایا ترمذی میں۔ وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کے لیے۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے ایک رات کا۔ جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا۔ تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں،
میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے، میں عزت دار ہوں، میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے۔ جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں، تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ کسی کو بٹھا دو، نون لیگ آ جائے، کاف لیگ آ جائے، یہ نہیں نہیں نہیں، اوپر سے فیصلے آئیں گے۔ وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے۔ تو کفل رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا، کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ تھا، غسل دینے کوئی نہ تھا، دفن کرنے کوئی نہ تھا۔ یہ ایسی غلط زندگی والا تھا۔ واہ ہے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے۔ ماؤں کو بخار چڑھا ہوا ہے، کتنے اے آئے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے۔ تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا۔ میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ میرے رب نے اعلان کیا، یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے گی؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا۔ چلے گی تجارت، حرص و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت، جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت، ہوس چھوڑ دو، چلے گی۔ اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا۔ میرے بھائیوں 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں۔ دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے۔ 14 صدی میں اسلام کی، انسان کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں 14 صدی میں۔ 14 صدی میں 2، اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی، اس کے بھی 34 سال گزر گئے۔ 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا۔ کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ
اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ، عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ، جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ، یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ، ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ، حلال تجارت کر کے دکھاؤ، سچ بول کے دکھاؤ، عدل کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ، پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ، غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ، مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ، اوروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ، اوروں کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ۔ یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، حیا بھی گیا، محبت بھی گئی، عدل بھی گیا۔ جس دیس کی عدالتیں ظالم ہوں، جس دیس کا وکیل ظالم ہو، جس دیس کا جج ظالم ہو، عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیس کا فقیر ظالم ہو، جھوٹے کیس، جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، کھلی جب آنکھ نرگس کی، سب پھول گئے، ماں باپ کی محبت گئی، ماں باپ کی عقیدت و اطاعت گئی، کیا باقی تھا؟ نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، داستانیں رہ گئیں، اور پورا میرا دیس ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کی بھٹی بن گیا، ایک ابلتا ہوا دہکتا ہوا لاوا بن گیا، جہاں مائیں اولاد سے خوف زدہ ہوں، جہاں باپ اولاد کے سامنے بول نہ سکے، جہاں کسی کی زمین دبانا کاروبار بن جائے، کسی کو قتل کرنا کھیل بن جائے۔ میرے بھائیو، سب سے زیادہ عذاب، سب سے زیادہ اللہ کا غصہ، سب سے زیادہ اللہ کی پکڑ دو آدمیوں پہ آنے والی ہے، 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 ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، ایک سود کھانے والا، اور ایک قتل کرنے والا، قتل کرنے والا، قتل کرنے والا۔ میں جھولی پھیلاتا ہوں، تم یہ تو کہتے ہو قتل کر گیا، اور یہ جو سود کے ادارے چل رہے ہیں، کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ چور کو تو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، اور یہ جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائیوں، میں بہت درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میں تنقیداً نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی دیس کی پیداوار ہوں۔ میرے نبی نے بھی وطن سے پیار کیا تھا۔ جب آپ مکے سے نکلے تھے تو آپ نے کہا تھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو وطن کی محبت تو نبیوں کو بھی تھی۔ جب آپ مدینے پہنچے تو پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں ڈال دے۔ ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں، اب مہاجر نہیں لوکل ہے، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا، جلندر سے لوگ چڑھے، رش تھا، ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، وہ میری باتیں سن رہا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان۔ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان۔ ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں، اسمال ٹاؤن تلمبا۔ تو آگے میں ہنس پڑا، مجھے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے؟ کیوں ہنسے ہو؟ میں کہا میں تلمبے دا ہیں، اب پاپڑی بولی بولی ہے، اور ایک دم پیچھے گیا،
اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے، یہ 1982 کی بات ہے، وہ کوئی 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا اور میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے تھے، ان میں زبردستی گھس کے بیٹھی، ایک ادھر جا گرا ایک ادھر ہو گیا. مجھے کہنے لگی وے پترا تو تلم بیدا ہے، وے پترا تو تلم بیدا ہے، ہائے میں ٹھر پاواں تو تلم بیدا ہے، ہائے میں ٹھر پاواں تو تلم بیدا. میں کہا جی ماں جی میں تلم بیدا. سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا کرتی چلی گئی. تو میرے نبی کان لگا کے کھڑے ہو کے سنتے رہے. پھر ایک دم فرمانے لگے او بھائی چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، چپ ہو جا، مکہ یاد نہ دلا، مدینے میں دل لگنے دے، مدینے میں دل لگنے دے. یہ میرا دیس ہے، یہ آپ کا دیس ہے، اسے امریکہ نے برباد نہیں کیا. کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے. اسے ہندوستان نے برباد نہیں کیا، اسے اسرائیل نے برباد نہیں کیا، اسے طارق جمیل نے برباد کیا ہے، اسے یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے اس نے برباد کیا ہے. اس 18 کروڑ انسانوں کے جھوٹ نے اور ظلم نے اور شراب نے اور زنا نے اور بدیانتی نے اور کھوٹ نے اور ماں باپ کی نافرمانی نے اور ناحق قتل اور ناحق زمینوں پہ قبضے اور چوریاں اور ڈھاکے اور لگاتے جاؤ، اس سب نے میرے دیش کو برباد کیا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. پیچھے دیکھو تو صحیح کون کھڑا ہے جس نے تمہارے لیے اولاد ذبح کر دی. حسین جیسوں کو ہے. آج 12 ربیع الاول ہے اور آج 7 جون ہے اور 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے اور آپ اپنی بیگمات کو بلا رہے ہیں اور ان کو رخصت فرما رہے ہیں. پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں. وہ روئی، کہا نہیں رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی. حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں چونکہ ان کے تو آپ نے سینے پر ٹیک لگائی تھی. حضرت عائشہ ایسے صوفے کی طرح اور آپ یوں ایسے تھے ایسے. پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا دیتے رہے. پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر سب سے آخر میں کنہیں بلایا؟ جنہیں کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین. جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو. کہا نہیں، یہ حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، اس سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. یہ میرے بچوں کو نام دیا گیا ہے اور ان کو سینے پہ لٹا رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں. اور آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگے. کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی. حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے. آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی اور جب پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا بچہ ہوتا تو میں اٹھا کے ادھر کر دیتا، خود ادھر ہو جاتا. تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. جب حسن پیشاب سے فارغ ہوئے پھر ان کو اٹھایا، ایسے لاڈ دیے دونوں کو بلاتے. حضرت فاطمہ سے کہتے این اللقا، شرارتی بچوں کو بھیجو، شرارتی بچے آؤ. حسن حسین دوڑتے دوڑتے آتے، آپ ان کے سامنے گھوڑا بن جاتے، ہاتھ بھی ٹھیک دیتے، پاؤں بھی ٹھیک دیتے، کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. پھر ان کو کمرے میں چکر دلواتے، پھر سر اوپر کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے. آپس میں ان کی کشتی کرواتے. ایک دفعہ کشتی کروا رہے اور آپ حسین کو کہہ رہے شاباش شاباش.
تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ اب حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. سب سے آخر میں ان کو بلایا اور یوں اپنے دونوں بازو میں لے لیا ایسے، اور دونوں کے سر چومنے لگے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. پیار کیا دونوں کو، چومتے رہے روتے رہے، چومتے رہے روتے رہے. جاؤ. وہ گئے تو جبریل آ گئے، کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ آج روانگی ہے، تو آپ نے کہا آ جائے. تو ملک الموت نے اندر آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں آج پہلی دفعہ کسی کو سلام کر رہا ہوں اور وہ آپ ہیں. پھر کہنے کا یا رسول اللہ پہلی دفعہ آپ کے رب نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ پہلی دفعہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے کہا میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا تیری کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، ایسے مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق میں، ایسے نہ مرو کہ قبر میں آگ اٹھ رہی ہو اور رگ رگ سے روح کھینچ کھینچ کے نکالی جا رہی ہو. کبھی ظالموں کو مرتے دیکھو کس طرح مرتے ہیں. تو آپ نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ واپس اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا وہ مجھے پتا ہے. ایک ذبح ہوگا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے. حضرت حسین کہنے لگے بھائی مجھے بتا تجھے کس نے زہر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ اسے قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا. کہ نہیں بتاتا. اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک بے گناہ کا قتل میرے ذمہ پڑ گیا، اور اگر وہ وہی ہے تو قیامت دور نہیں، میں وہاں جا کے خود نمٹ لوں گا. ہاں میرے بھائیو آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کریں، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ صلح کریں. جو موت پہ نہیں بھولے. آپ نے جبریل سے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا. کسی نبی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، آپ نے سوال اٹھایا. جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ امت کو تنہا نہیں چھوڑیں. کہ بس الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور پھر آپ نے دو باتیں فرمائیں، دونوں توڑ کے رکھ دیں. آپ نے کہا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. بتاؤ کتنے لوگ کراچی میں نمازی ہیں؟ اذان پہ کتنے مسجد میں جاتے ہیں؟ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، ظلم نہ کرنا. آج ظالم پھنکار رہا ہے کالے ناک کی طرح. ایک دن تو آئے گا. وہ کب آئے گا؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا. آئے گا آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. وہ دن آئے گا آئے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. اللہ کی قسم وہ آئے گا وہ آئے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت. یہ دن ہے، یہ آئے گا.
کھرا کھوٹا الگ ہوگا. یہاں تو یزید تخت پر ہے اور حسین کا سر نیزے پر ہے، اور یہاں ابن زیاد غرا رہا ہے، اور میرے نبی کی بیٹی زینب پھٹی چادر کے ساتھ آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ گھسیٹی جا رہی ہے. خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں. جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو راضی کروں گا. الان قرۃ عینی، اپنا کام پورا کرو ملک الموت. اور اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک غریبوں پہ رحم کرنا. میرے بھائیو، اللہ نے طاقت دی ہے، جھک جاؤ. اگر میری آواز ان بچوں تک جا رہی ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور تم میری چھوٹے ہو تو میری اولاد ہو، میں تمہیں باپ بن کر، تمہارے ہمدرد بن کر، تمہارے آگے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، ایسے نہ مرو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو. یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ اللہ کا نبی کہے سے میری نظروں سے دور کر دیا جائے. یہ اللہ کی قسم جہنم سے بڑی سزا ہے. ایسے نہ مرو کہ ہتھکڑیاں لگ چکی ہوں، ایسے نہ مرو کہ بیڑیاں پڑ چکی ہوں. آ جاؤ آج ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں. کوئی چوری کرنے والا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، کوئی اغوا کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی زنا والا ہے، کوئی شراب والا ہے، کوئی سود والا ہے، کوئی ناچنے والی ہے، کوئی بے پرد ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے. آج جمعہ ہے، جمعہ گزر گیا ہے، پہلا عشرہ ختم، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا. اللہ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے بند ہو چکے ہیں، شیطان قید ہو چکا ہے. اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اللہ روزانہ کہہ رہا ہے کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے، کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے. ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں. پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا. 100. پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو. یہ شہر گندا ہے، یہ چھوڑ دے. وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا. معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر شے چھوڑ دوں گا. اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا. راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا. دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی، ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے، گھر سے نکل پڑا ہے، ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے، ہمارا مجرم ہے. جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے. فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ. جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا. جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت. توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا. تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو؟ حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟
ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں، ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے، اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں، کلمے کا جز بنایا ہوا ہے۔ معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ کیا؟ یا اللہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا۔ کسی کا نسب، میرے بھائی نے بڑے محنت کر کے انگریزوں کے دور کی کاپیاں ہماری جو زمینوں کی تھیں نکلوائیں تو 16 پشتیں 14 پشتیں نکلی، آگے کوئی شاید ہو سکتا ہے آگے ہندو ہوں، آگے کوئی نہیں نکلی، وہ میں نے لٹکایا اور ان کو یاد کر 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 اللہ کی قسم میں 16 نام یاد نہیں کر سکا، اپنے پیو دادے کے 16 نام یاد نہیں کر سکا، لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، کتابوں میں بھی، سینے میں بھی، زندگیوں میں بھی۔ میرے نبی کا نسب مجھے بڑا یاد ہے، بلکہ میں نے یہ سنانا کیوں شروع کیا؟ ہمارے سندھ پنجاب میں مراسی ہوتے ہیں زمینداروں کے، جو آ کر جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹی تعریف، ادھر سائیں سائیں کرتے ہیں، ادھر سردار صاحب، ادھر سائیں صاحب، اور ساری جھوٹی تعریفیں کر کے پھر وہ پیسے لے کے جاتے ہیں اور اپنا گندم لے کے جاتے ہیں۔ ابھی گندم ہوئی تو مزدوروں کو گندم ملی نہیں تھے کہ مراسی پہلے آ گیا جی ساڑھا حصہ پہلے، اور کوئی کام نہیں سوائے جھوٹی تعریفیں۔ تو میں نے اپنے نبی کا نسب یاد کیا اور میں روزے پہ حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے مراسی ہمارے ماں باپ کی، ہمارے دادے پردادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم سے سب کچھ لے کر جاتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے، آپ سچے، آپ کی نسل سچی، آپ کی جد سچی، آپ کا شجرہ سب سے اعلیٰ، آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے، ورنہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ میں آپ کو آج آپ کا نسب سناتا ہوں، آپ کا میراثی بن کر اور آپ کے گھر کا سائل بن کے، میں آج آپ کا نٹ بن کے، ہمارے ہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ڈوم، میراثی، بھنڈ، نٹ، پیرنا، میر عالم، جھتا، یہ 7 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراثیوں کے لیے۔ میں سارے لفظ کٹھے کرے، آپ کا جھتا، آپ کا ڈوم، آپ کا میراثی، آپ کا نٹ، آپ کا میر عالم، آپ کی تعریف کرنے، آپ کے پیو دادی کی تعریف کرنے، آپ کے در پر حال، آپ کا پیرنا، یہ ہمارے یہاں 7 نام ہوتے ہیں۔ میں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاق بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اگر بنی ہاشم دی خیر، یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، علی جعفر دے دیر سلامت، قاسم عبداللہ دے دیر سلامت۔ میں نے پورا مراسی
اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں آنکھ بن گیا اور آنسو. یہ صبح کی بات. میں اثر پڑھ کے نکلا، نوجوان میرے پاس آیا. آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ جی. کیسے پہچانا تم نے؟ کہاں کے ہو؟ کہا میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں. آپ کے ساتھ مجمع تھا. میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب ہے. کہا جی میں آج عصر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا تو آگے بیٹھا، مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی. آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا. میں نے کہا میرا سلام پہنچے گا. اسی میرا سی پکے ہو گئے. مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی، چونکہ یہ مجموع کے سامنے بیٹھنا، اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو. لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں. میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد واہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی. لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو. تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے. تو میرے یہ تصور میرے دل میں، میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں. ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نا آشنا ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو. کرتے ہو. شیطان تو کوئی نہیں ہے، بند ہے، قید ہے. اور یہ عقیل کا گھر فرشتوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کی حوریں دروازوں پر ہیں. میرے رب کا عرش پہلے آسمان پر ہے اور اعلان ہو رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آ جاؤ. گناہوں سے نہ ڈرو، صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کروں گا. کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو. تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی. جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا تجھے مبارک ہے. تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہے، تیرے سب معاف ہیں. ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا. حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں. اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو. اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی. تو پکی توبہ کرتے ہو. اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا. پورا رمضان پڑا ہے، پوری زندگی پڑی ہے. اور ایک آخری بات کہتا ہوں، تراوی 20 پڑھا کرو، 8 نہ پڑھا کرو. تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. ایک محل ہر سجدے پہ بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑتا ہے. اور پھر آخری رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا.